الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت پیغمبر اسلام کی یہ 3 خصوصیات بیان کی جا رہی. عزیز ہے، حریص ہے اور رحیم ہے. اب پہلی 2 باتوں کا بیان 2 دن سے چل رہا تھا اور آج یہ 2 باتیں مکمل ہوں گی. شاید آج ہی کی مجلس میں تیسری بار شروع ہو یا شاید کل سے تیسری بار شروع کی جائے. عزیز ہوں، حریص ہوں. تمہاری مشکلات و پریشانیاں یور سفرنگ اللہ کے رسول کے لیے غم کا سبب بنتی ہے. وہ غمگین ہو جاتا ہے تمہاری پریشانیاں دیکھ کر. اور حریص، اینشیس، ایگر، تمہیں دین اسلام میں لانے کے لیے وہ بہت بے چین و بےتاب ہے. اس کی آرزو ہے، اس کی خواہش ہے. اب یہ ساری چیزیں سمجھا چکا ہوں، دوبارہ اس کے اوپر وقت نہیں لگانا. خلاصہ یہ کہ وہ حریص ہے تو اس حوالے سے وہ حریص ہے، اسے شوق ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے. وہ دن و رات بے چین ہے تمہاری اصلاح اور تمہیں اسلام میں لانے کے لیے، اور تمہاری مشکلات اس کو پریشان کر رہی. اس کے حوالے سے ایک حدیث جو اللہ کے رسول کی زندگی کی آخری چند حدیثوں میں سے ایک. ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ آخری حدیث ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بعض روایات کے مطابق اللہ کے رسول نے کاغذ و قلم جب منگوایا تھا اور عام مسلمانوں نے منع کر دیا، تو اللہ کے رسول نے اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا. عام مسلمانوں کو تو کہہ دیا قوموا عنی، نکل جاؤ یہاں سے. لیکن اس کے بعد بھلائے متقیان وہ کاغذ و قلم لے کے آئے. اللہ کے رسول نے وہ تحریر لکھوائی جو وہ پہلے لکھوانا چاہ رہے تھے، جس کے لیے تمام مسلمانوں کو پیغمبر نے حکم دیا تھا. وہ تحریر لکھوائی. تو شاید وہی اللہ کے رسول کی آخری حدیث ہے. بہرحال جو لاسٹ ویک کی حدیثیں ہیں ان میں سے ایک حدیث عزیز علیہ، غمگین ہے، حریص علیکم، حریص ہے. اس کے حوالے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو لاسٹ ویک میں مسلمانوں نے بہت پریشان دیکھا. کل یہ وضاحت آ چکی ہے کہ پیغمبر اتنے بیمار ہیں کہ گھر سے باہر، گھر مطلب حجرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، لیکن بہت ہی سنسیئر قسم کے اصحاب پیغمبر کی عیادت کے لیے آتے بھی ہیں اور پیغمبر ان کو آنے کی پرمیشن دیتے بھی ہیں. سلمان فارسی ہوئے، ابو ذر غفاری ہوئے، عمار یاسر ہوئے، مقداد ہوئے، بلال ہوئے، بہت سارے ایسے صحابی. ان لوگوں نے لاسٹ ویک میں اللہ کے رسول، آج 28 صفر ختم ہوا اور 29 کی شب لگی، تو بس یہی بھی بہت پریشان دیکھا. تو یا رسول اللہ کتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ ہر نبی کے انتقال کے بعد یا ہر نبی کی وفات کے بعد
اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے. اب یہ ورڈنگ میری ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ حدیث پڑھوں اور پھر اس کو سمجھاؤں. اس کے چاہنے والے اور ماننے والے اس کے پیغام کو بھول گئے. جس چیز سے نبی نے روکا تھا، جس کے لیے نبی آئے تھے، جس کے لیے ساری زندگی نبی نے تبلیغ کی، اس کے ماننے والوں نے اس کے بعد اس کے پورے پیغام کو بدل کے رکھ دیا. یہی آدم و شیش کی کہانی ہے، یہی نوح کا تذکرہ، یہی ابراہیم، یہی موسیٰ، ہر نبی کے بعد. تو میں بھی اپنے بعد اپنا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے حوالے سے پریشان. اور شاید کہ اسی حدیث کے کنٹینیوشن میں پیغمبر نے بعد میں کہا ہو کہ قلم و کاغذ لے کر آؤ. خیر، تو ابھی تو یہ بات اس سے پہلے کے مرحلے کی ہے کہ میں پریشان ہوں. میرے بعد میری امت جس مرحلے سے گزرے گی، ہر نبی کا طریقہ، ہر نبی کی امت کا طریقہ رہا. تمام انبیاء بت پرستی ختم کرنے آئے اور ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کے بعد بت پرستی کو شروع کیا. تو اب یہ لوگ، یہ اصحاب رسول، یہ گروپ جس کے سامنے پیغمبر اپنی یہ والی پریشانی بتا رہے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، تو کیا آپ کا کلمہ پڑھنے والے بھی آپ کے بعد مشرک ہو جائیں گے، آپ کے بعد بت پرست ہو جائیں گے؟ جو ماضی کے انبیاء کی امت نے کیا، کیا آپ کے چاہنے والے بھی یہی کریں گے؟ پیغمبر نے کرتے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میری امت میں اب کبھی پلٹ کے بت پرستی یا شرک نہیں آئے گا، لیکن میں ڈر رہا ہوں شرک اصغر سے. اب یہ نیا لفظ سنا تھا مسلمانوں نے، اس بات چونک کے پوچھا یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہوتا؟ پیغمبر نے کہا کہ شرک اکبر ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اصغر دو چیزوں کا نام. یہ اللہ کے رسول وضاحت کر رہے اور یہ بتا رہے کہ میرے بعد میری امت، وفات رسول خدا کی تاریخ ابھی بھی گزری ہے، پیغمبر کے بعد کیا ہونے والا ہے پیغمبر بیان کر رہے آخری ویک اپنی زندگی کا. کہا کہ شرک اصغر دو چیزوں کا نام. نمبر ایک، دو اللہ کے یہ قائل نہیں ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہے دو اللہ ماننے لگے. 360 بت لا کے رکھ دیے گئے اس خانے کعبہ میں جو ابراہیم اور اسماعیل جیسے توحید پرست لوگوں نے بنایا. میری امت میں یہ بت پرستی نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، دو اللہ کا کنسپٹ نہیں آئے گا، چھوٹا شرک آئے گا. وہ چھوٹا شرک بھی قیامت ہے، قیامت بہت بڑی خرابی. نمبر ایک، اخلاص نہیں رہے گا. یہ عبادت میں بہت اہم چیز ہے، سنسیئرٹی. تمام مراجع ہر عبادت کے لیے پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ ریاکاری نہیں ہو ورنہ عمل غلط. اگر وضو آپ نے ریاکاری کے لیے کیا، اگر غسل نجاست کو دور کرنے والا ریاکاری کے لیے کیا، نماز ریاکاری کے لیے پڑھی، روزہ ریاکاری کے لیے رکھا، حج ریاکاری کے لیے کیا، تو خالی یہ نہیں ہے کہ گناہ ملا، وہ عمل غلط ہے، اسے دوبارہ کرنا. اور ریاکاری کا تو مطلب ہے شو آف. تو خالی ریاکاری نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نیت. اگر روزے سے کسی کی نیت کیا ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، اس لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تب بھی وہ روزہ نہیں. اور اگر نماز سے کسی کی نیت یہ ہے کہ بڑی اچھی فزیکل ایکسرسائز ہے، تو وہ نماز بھی نہیں ہے. یہ جو نیت میں ایک لفظ آتا ہے، ایک لفظ بہت اہم لفظ، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ اردو میں لیتے ہیں. یہی تو کل میں سمجھا رہا تھا کہ شہید باقر صدر فریاد کر رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے رہنے والوں، عربی لفظ کا عربی مطلب نکالو، لفظ عربی کا ہو، ترجمہ اردو اور پنجابی میں کرو گے تو دھوکہ کھاؤ. ہر عبادت کی نیت میں ایک لفظ بہت اہم، قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کا معنی اگر اردو کو لیں تو یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. کیا یہی مطلب ہے قربتاً الی اللہ کا شریعت؟ قربتاً الی اللہ کا مقصد ہے اللہ کے آرڈر سے. یہ قریب ہونے کا اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے. عربی لفظ ہے، پنجابی، اردو، سندھی، گجراتی ترجمہ مت کیجئے، اللہ کے حکم. تو عبادت کون سی عبادت ایسی ہے جس میں قربتاً کا لفظ نہیں آتا؟ وضو کرتا ہوں قربتاً، غسل قربتاً،
نماز قربتاً. روزہ ہر ایک کی نیت آپ کو یاد ہوگی نا, وقت نہیں ہے کہ میں پوری نیت پڑھوں. روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ, یعنی اللہ کے حکم سے صرف اور صرف یہ اخلاص. اور اللہ کا بار بار یہ جملہ ہے کہ تم لوگ پارٹنرشپ میں جب کوئی کام کرتے ہو تو ہمیشہ جھگڑا بھی ہوتا ہے. ساجے کی ہڈیاں 30 چوراہے میں پھوٹتی ہے. اب یہ تو اس کی انگریزی تو مجھے آتی بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگی اس کی انگریزی, لیکن پارٹنرشپ میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے لیکن میں بہترین پارٹنر. اگر کوئی میری پارٹنرشپ میں کام کرے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. پارٹنرشپ میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ہر پارٹنر سمجھتا ہے اس کا حصہ زیادہ. یہ اللہ, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنرشپ میں کام کرے, نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے بھی پڑھ رہے کسی اور مقصد کے لیے. 2 آدمیوں کے لیے تم نے نماز پڑھی, اللہ کے لیے, اور جو تمہاری نیت ریاکاری تھی مثلا, میں بہترین پارٹنر ہوں, اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں جس کے لیے نماز پڑھی سب جا کے اسی سے لے. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے کہ جب 2 کے لیے پڑھی گئی تو 50% میرا 50% شیئر تمہارا. پارٹنرشپ میں جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں. کہا کہ نہیں, میں بہترین پارٹنر ہوں, پورا اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں, جا کے جو کچھ لینا ہے اس سے لو. تو اب یہ سمجھانے کا طریقہ, اور اس پر تو پورا اشرا بھی ہو سکتا ہے, لیکن حضرت امام خمینی کی کتاب یہ حدیث کے اندر پوری ایک حدیث شروع میں ہی اخلاص. ہمارا یہ موضوع نہیں, نہ آج کی مجلس کا نہ اس اشرے کا, جو سیرت رسول کے حوالے سے ہو رہا. اور دوسری خرابی شرک اصغر, پیغمبر نے کہا 2 چیزیں. دوسری خرابی میری امت لات ہو, منات ہو, حبل ہو, عزا ہو, باقی جتنے کچھ ہیں 360 جن کے تو نام بھی مجھے نہیں معلوم, ان کی عبادت کبھی نہیں کرے, لیکن درہم و دینار کی عبادت کرے, لیکن ڈالر اور پاؤنڈ کے آگے سجدہ کیا کرے. لیکن سونے اور چاندی کی اتنی محبت ان کے دل میں ہوگی جتنی محبت ایک مومن کے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے. پیغمبر نے کہا اس سے میں ڈر رہا ہوں. نوح کی طرح مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت لات و منات کے آگے سجدہ کرے گی, مجھے فکر ہے کہ ڈالر اور پاؤنڈ کے آگے سجدہ کرے گی. چنانچہ وہ بہت مشہور حدیث جو صاحبان ایمان میں اکثر مذاق میں بھی استعمال کی جاتی ہے کہ قریب وہ زمانہ میری امت پہ آنے والا کہ درہم و دینار الہم, ان کا الہ ہوگا. پیغمبر نے پہلا تبلیغ کے بعد پہلا جملہ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ, کوئی الہ نہیں, میری امت کا الہ دنانیرہم و اموالہم الہہم, ان کی دولت ان کا الہ ہو. زبان سے بھلے کہتے ہو لا الہ, مگر ایک اللہ ہوگا اور ایک ان کی دولت. اور اس کے بعد کا جملہ مذاق کا نشانہ ہے نا, وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ, اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ بنیں گی. یہ تو دوستوں میں بہت مذاق چلتا ہے. اگر کوئی گھر سے ذرا دیر زیادہ باہر رہ گیا, یا یہ کہ بار بار اگر بیوی کے فون آنے لگے, تو وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ یہی حدیث, ویزا لے کے آئے تھے کہ پرمیشن لے کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. تو پیغمبر کی حدیث کہنے کا مقصد ہے بہت مشہور, مگر وہی شرک اصغر. کہا یہ شرک اکبر یعنی فل فلیش شرک نہیں ہے جو وہابیت کے خیال میں مسلمانوں کا ہر عمل شرک, وہ نہیں ہے یہ, لیکن یہ بھی شرک کی قسم ہے. اب پیغمبر بہت پریشان ہے اس حوالے سے کہ میرے بعد میری امت کے دل میں دولت کی محبت پیدا نہ ہونے پا. عزیز علیہ حریص علیکم, بار بار میں یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہماری پریشانیاں ان کو غمگین کرتی ہیں عزیز, وہ ہماری اصلاح کے لیے یا اور اس کو آسان کر دو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے انتہائی شوقین, اینشیس, ایگر, بے چین ہیں. اور جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت ڈالر اور پاؤنڈ, سونے اور چاندی, درہم و دینار سے اتنی محبت کرے گی کہ اسے اپنا خدا بنا لے گی, تو پیغمبر کو کتنا غمگین ہونا چاہیے. اور پھر پیغمبر اسی سے کنٹینیوشن دیتے ہوئے اس کا رزلٹ بھی لے کے آ رہے ہیں کہ جب دولت سے اتنی محبت ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے آخر میں جا کر, کہ اب جبرائیل
پیغمبر کو الوداع کہنے اور خدا حافظ کہنے آ گئے. آج کے مجلس کا پہلا آدھا حصہ ان حدیثوں کے بارے میں جو پیغمبر نے اپنی وفات سے ودن وید کہی. بالکل میں وہی حدیثوں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، بالکل آخری ہے. وفات رسول خدا کی مناسبت سے اتنا تو ہمارا موضوع آج ہونا چاہیے. جبرائیل پیغمبر کو الوداع کہنے آئے. الوداع ان مانو کہ قرآن مکمل ہو گیا، اب مزید کوئی وحی لے کے جبرائیل نہیں آئیں گے. خالی رسول پر ہی نہیں، رسول کے بعد کوئی اور رسول بھی نہیں آنے والا. تو جبرائیل جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، آج جبرائیل کی کریشن کا پرپس پورا ہو گیا. آخری وحی پیغمبر کے پاس آئی ہے. اب نہ کوئی اور وحی اس رسول پر آئے گی، نہ کوئی اور رسول آنے والا. تو ایک مرتبہ خدا حافظ کہنے کے لیے جبرائیل کو دیکھیں، آدم سے لے کے نوح سے لے کے موسیٰ سے لے کے عیسیٰ سے لے کے رسول خدا تک ہر نبی کے پاس آنا پڑا، بار بار آنا پڑا. اب یہ آج جو حضرت جبرائیل کی پوسٹ ہے نا، آج وہ ختم ہو رہی. پیغمبر نے ایک سوال کر دی، جبرائیل تم آئے مجھے الوداع کہنے، میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں. اب یہ بتاؤ کہ میرے بعد بھی کیا کبھی تمہیں کسی اور کام سے دنیا میں آنا؟ یعنی جبرائیل کا وہ آنا پوچھ رہے ہیں جس میں کچھ لے کے آتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں، وہی سے ریلیٹڈ چیز. کہا کہ یا رسول اللہ بس یہ لاسٹ اینڈ فائنل وہی تو میں نے آپ کو دے دی، اور آپ لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ بھی ہیں، مگر آپ کے بعد بھی میں دنیا میں 10 دفعہ ہوں اور ہر مرتبہ خالی ہاتھ آؤں گا اور اس دنیا سے کچھ اٹھا کے لے جاؤں. اس سے پہلے جبرائیل خالی ہاتھ نہیں آتے، آسمان سے کچھ لے کے آتے، پیغمبر کو پہنچاتے ہیں. اور اگر پیغمبر کچھ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تک لے جاؤ، یہ پیغام، یہ دعا، یہ چیز، تو وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ آئیں گے خالی ہاتھ اور واپس جا کے دنیا سے ایک چیز لے کے بھرے ہاتھوں سے. لیکن ایک مرتبہ میں نہیں، 10 بار. بہت مشہور حدیث ہے، میں اس کے آخری جملے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. پیغمبر کا یہ پرابلم کہ میری امت درہم و دینار سے اتنی محبت کرے گی جتنی اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ سے بھی کرے، ساتھ ساتھ اس سے بھی کرے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ جبرائیل 10 دفعہ آئیں گے. اب یہ 10 دفعہ پہ علماء نے اشرے پڑھے اور بہترین سیکوینس بن جاتا ہے. 10 چیزیں ہیں، 10 مجلسیں ہیں، پورا اشرا ہو گئے. میں تو صرف 10 منٹ کیا، اس سے بھی اس کے 1/10 میں یہ حدیث مکمل کر رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع اس کا آخری جملہ. اور بولتے جبرائیل اللہ کے رسول نے کہا اچھا پھر کس طرح ہوگے؟ کہا کہ پہلی مرتبہ آپ کے بعد پہلی مرتبہ آؤں گا، دنیا سے برکت لے کے چلا جاؤں. سب کچھ ہوگا، دنیا میں برکت نہیں ہوگی. پھر دوسری مرتبہ آؤں گا، دنیا سے رحمت لے کے چلا جاؤں. یعنی مومنین کرام کی بھی دعائیں ہوں گی، رحمت کہیں نظر نہیں آئی. اور پھر آؤں گا اور عورتوں سے شرم و حیا لے کے چلا جاؤں. عورت ہوگی لیکن حیا نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی. اب دیکھیے ایک ایک موضوع ایک مجلس آرام سے بن سکتا. اور پھر میں آؤں گا تو نوجوانوں سے غیرت لے کے چلا جاؤں. عورت میں اگر حیا نہ رہے لیکن اگر مردوں میں غیرت رہے تب بھی معاشرہ محفوظ ہے. آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھتا نہیں. لیکن اب چوتھے مرحلے پہ نوجوانوں کی غیرت بھی رخصت ہو جائے. اور ہر چیز کا پھر نتیجہ ہے کہ رحمت لے گیا تو دنیا کیسی بنے گی، برکت لے گئے جبرائیل تو دنیا کیسی بنے گی. مگر آج مجھے بہت باتیں عرض کرنا، شب جمعہ بھی ہے تو آپ کی عبادتوں کا وقت بھی ہے، دوسری مجلسیں بھی ہیں اس کے بعد، اس لیے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. تو تیسری بار شرم و حیا، چوتھی بار نوجوانوں کی غیرت. نوجوانوں کی غیرت چلی گئی لیکن اگر سسٹم اچھا ہے، حکمران مضبوط ہے، تب بھی معاشرہ محفوظ رہے گا. 5ویں دفعہ آ کے حکمرانوں سے عدل لے کے چلا جاؤ. بہت اہم یہ پیغام ہے. سارے ٹیکس لگتے ہیں، غریبوں میں پیسے والے کو کوئی چھیڑنے کو تیار نہیں ہوتا. ملک کے سارے قوانین بنتے ہیں، غریبوں کے لیے پیسے والوں کی تو اتنی اسٹرانگ لابیز ہوتی ہے کہ سربراہ مملکت کو اٹھا کے پھینک دیں وہ جب ان کا دل چاہے. تو حکمرانوں سے عدل لے جاؤں. اور 6ٹھی مرتبہ آؤں گا تو دنیا سے سچائی اور وفا کو لے جاؤں.
اولاد بھی والدین کے لیے وفادار نہیں، والدین بھی اولاد کے لیے وفادار نہیں، شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے وفادار نہیں۔ اور 7ویں مرتبہ آؤں گا، پیسے والوں سے سخاوت لے کے چلا جاؤں۔ خاص اپنی قوم کو دیکھ لیجیے، پہلے ہمارے یہاں سخاوت کا ایک جذبہ تھا، اب تو یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ جو خمس دینا، سارے کے سارے ڈونیشن جو ہم دیتے تھے اور ہمارے پروجیکٹ سب اسی میں پورے ہو جائیں۔ خمس سے الگ چیز ہے، باقی جو آپ کے پاس 80% رہا اس میں سے خرچ کرنا سخاوت۔ اللہ کے مال سے اللہ ہی کے لیے کچھ خرچ کر دیا، وہ سخاوت کو تھوڑی ہے۔ کسی کا حق آپ کے پاس آیا، کسی میں سے اس کو دے دے اور احسان جتائیں۔ احسان تو وہ ہوا کہ جو اس کا حق نہیں ہے اس میں سے دے۔ تو میں کیونکہ اشرا پڑھ چکا ہوں اس حدیث پر تو بار بار بہت رہا ہوں، پیسے والوں سے سخاوت لے کے چلا جاؤں۔ 8ویں مرتبہ آؤں گا تو غریبوں سے صبر لے کے چلا جاؤں۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز۔ مولا صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کسے کہیں گے صبر؟ مصیبت پڑی آپ نے برداشت کیا، جاب چھوٹ گیا آپ نے برداشت کی، بہت اچھا مکان آپ کا نہیں بن سکا دوسرے کا ہے آپ نے امام کہتے ہیں صبر یہ بھی ہے کہ بازار میں گئے ایک بہت اچھی چیز نظر آئی، خریدنے کی حیثیت میں چھوڑ دی، اپنے دل پہ قابو پایا۔ یہ جو آج کل ہماری زندگی اتنی بڑی ہو گئی ہے، ہر چیز تو آج کل ہم کو نیسیسٹی لگنے لگی، جو واقعا لگژریز ہیں۔ تو پھر میں پھسلا تو 8ویں چیز یہ ہے کہ غریبوں سے صبر لے کے چلا جاؤ۔ صبر چلا جاتا ہے تو پھر کتنی ہی آپ کو سیلری ملے وہ بھی آپ کو کم لگے۔ 9ویں مرتبہ اور 10ویں مرتبہ، بس یہ جبرائیل کا لاسٹ وزٹ ہے 10th، جو نتیجہ ہے پیغمبر کی اس حدیث کا۔ 9ویں مرتبہ آؤں گا دنیا سے علم لے کے چلا جاؤ۔ جب تک علم تھا تو وہ پہلی 8 خرابیوں کے باوجود مومن بچا ہوا ہے۔ 9ویں مرتبہ میں علم لے کے چلا جاؤں۔ اب اس کے لیے ایک جملہ خالی کہہ دوں اس لیے کہ اس میں بھی بہت امکان ہے میرے پھسل کے موضوع سے ہٹ جانے کا، ورنہ بات اہم۔ علم کیا چیز؟ یہ کوئی سپر مارکیٹ کے شیلف پہ رکھی ہوئی چیز تو ہے نہیں کہ آپ خرید کے لائے جبرائیل اٹھا کے لے گئے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ یا علماء ختم ہو جائیں گے یا علماء معاشرے میں ذلیل بنا دیے جائیں۔ علم عالم کے اندر ہوتا تو اب علم لے کے جاؤں گا یعنی عالم ختم ہو جائیں، یا اگر ہوں گے بھی تو وہ جو امام کی حدیث کہ آخری زمانے میں کسی چور کو سزا دی جائے تو لوگ اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا کسی عالم کی ذلت پہ خوش ہوں گے۔ علم لے کے چلا جاؤ، اور پھر علم گیا تو اب نتیجہ یہ نکلنا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ فائنل میرا وزٹ دنیا، 10ویں مرتبہ آؤں گا اور ایمان لے کے چلا جاؤں۔ مومن ہوگا، یہاں سے وہاں تک بھرے میں ہوں گے دنیا میں مومن، ایمان نہیں ہوگا۔ علم کی طرح ایمان بھی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ رکھی بھی اور جبرائیل لے گئے، ایمان مومن کے اندر ہوتا اور وہاں سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ 10ویں چیز جو ویسے بھی اللہ کے رسول نے اور معصومین نے ہم کو اس سے ڈرایا ہے، اور آخری زمانے میں اور زیادہ ڈرایا، ویسے ہی ڈرایا، آخری زمانہ نہیں ہر زمانہ۔ بھئی یہ کیوں حکم آیا کہ ہر شب جمعہ دعائے عدیلہ پڑھا کرو؟ دعائے عدیلہ کسے کہتے ہیں آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا۔ یہ کیوں حکم آیا؟ کس زمانے کے مومن کے لیے؟ ہر زمانے کے مومن کے لیے۔ بلکہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، پہلی دعائے عدیلہ تو قرآن میں آئی، تو یہ قرآن میں جو دعائے عدیلہ آئی ہے یہ آخری زمانے کی ہے، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی، ان سے بھی پہلے کی، تو یہ ہر دور کے لیے ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ دوسری دعائے عدیلہ، یہ قرآن میں آئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تیسری دعائے عدیلہ، یہ بھی قرآن میں آئی۔ تو جس منزل پہ جا رہا ہوں اس کی وضاحت کے لیے جملہ ہے کہ تو ہر دور کے مومن کو ڈرایا گیا کہ ایمان کسی وقت بھی تمہارا ختم ہو سکتا۔ دعائے عدیلہ کا مقصد ہے وہ دعا جو مومن کے ایمان کو پروٹیکٹ کرتی۔ آپ اپنے گھر کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، اب یہاں اس وقت نہیں پڑھ رہے تو پاکستان میں پڑھنے لگے تھے۔ اپنی صحت کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں،
اپنی اولاد کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں، اپنی روزی کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں. مختلف چیزوں کی سلامتی اور سیفٹی، ایمان کی سیفٹی، اس کا نام ہے دعائے عدیلہ. تو اب یہ تین تو میں نے قرآن سے بہت جلدی جلدی پڑھ دی. ان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان محفوظ رہے. اور یہ ہر دور کے لیے. آخری زمانے میں تو کہا گیا کہ جب جبرائیل آ کے ایمان ہی لے کے چلا جائے گا تب تو ہر وقت ایمان خطرے میں ہوگا. آخری زمانے کی دعا عدیلہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، صبح شام پڑھا کرو. کیونکہ جبرائیل ایمان لے کے جانے والا خدا معلوم کب آئے. جبرائیل نے کوئی ڈیٹ یا تاریخ نہیں دی. لیکن دعائے عدیلہ آج رات شب جمعہ بھی ہے، یہ خیال رکھیے. تو کہیں کہیں ہم اپنے موضوع کو کراس کر کے شب جمعہ کے موضوع میں چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے. آج کی مجلس میں یہی رہے. مگر ابھی تک تو موضوع کے اندر ہی آج کا موضوع آ گیا. دعائے عدیلہ، جبرائیل کا 10th and last visit after رسول اللہ. ایمان لے کے جائیں گے. ایمان بچانے کے طریقے پھر یہ کچھ دعائیں. البتہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خالی دعا سے چلتا. مومن کو ایفرٹ بھی کرنا ہوتی. تو خالی آپ دعائے صحت پڑھ کے اکتفا نہیں کرتے. بیمار ہیں تو دوا کھاتے ہیں. دعائے عدیلہ خالی دعا پڑھ کے ایمان نہیں بچے گا، اس کے ساتھ کچھ کوشش بھی کرنا ہوگی. وہ باتیں ابھی آئیں. اور یاد رکھیے 2 دن پہلے کی مجلس میں جس صحابی کا واقعہ آیا اس کا ایمان سمجھیے بس جاتے جاتے بچ گئے. نماز تو گئی تھی، اگلے مرحلوں میں ایمان بھی چلا جاتا لیکن بچا لیا گیا اس کا ایمان. واقعہ میں پڑھ چکا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کی سمری میں ریپیٹ کروں. مگر تاریخ میں کتنے ایسے کیریکٹر ملتے ہیں جہاں پہ یہی کہا گیا کہ اس معصومین نے پہلے سے وارننگ دی. یہ کس زمانے کی وارننگ ہے؟ جب ایمان کو خطرہ نہیں تھا. اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا کیونکہ ابھی جبرائیل کا پہلا وزٹ بھی نہیں ہوا تھا. ایمان کو خطرہ ہے جب جبرائیل کا 9th وزٹ ہو جائے. یہ ہمارا زمان. اس وقت اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا اتنا بڑا نہیں، پھر بھی وارننگ دی گئی. آئیے سوال کا جواب دے کے وہ جو 8 دن لاسٹ فرائیڈے کو یہ سوال میں نے کیا تھا، آج تھرسڈے کو جواب دے دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آخری 3 دن میں میرے پاس وقت نہ بچے. شیس ابن ربیع یہ ایک ایسا آدمی جو مولا کا اتنا چاہنے والا، ایسا مولا سے محبت کرتا کہ مولا نے باقاعدہ اس سے اپنی فوج کے ایک حصے کا علم دیا. اب مولا کے زمانے میں تو شمر بھی گھومتا رہتا تھا کوفے کی گلیوں میں. محمد ابن اشعث ابن قیس جس کی سگی بہن جعدہ نے امام حسن کو زہر دیا، جو ایک روایت کے مطابق رسول خدا کے ساتھ امام حسن کی شہادت کی رات دی. کیونکہ 7 سفر کو یہاں پہ شہادت کی مجلس ہو چکی تو میں امام حسن کا بیان تو نہیں کر پا رہا ہوں. آج شاید مسائل میں بیان آ جائے، لیکن وہی جعدہ ابن اشعث ابن قیس کا بھائی محمد وہ بھی مولا کے زمانے میں تھا. مگر یہ مولا کے اتنے کلوز کبھی نہیں تھے جتنا شیس ابن ربیع تھا. جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ میں حاکم شام سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، صفین جنگ کے اختتام میں وہ قرآن نیزوں پہ ہوئے اور جھگڑے ہوئے اور اسپلٹ ہوئے، تو اس کے بعد مولا نے دوبارہ لشکر تیار کیا حاکم شام پر دوبارہ اٹیک کرنا، یعنی اصل جنگ اب ختم نہیں ہوگی، اب نہیں رکے. مگر اس دوران ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا خارجی، جو بزرگ ہیں آج کے القاعدہ کے، آج کے طالبان کے، آج کے سپاہی صحابہ کے، آج کے لشکر جھنگبی کے، آج کے ایسے خارجی مسلمانوں کا واحد فرقہ ہے. ہم اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں، لیکن جو کہ مسلمانوں سے اسپلٹ ہوا، اس لیے اب تک مسلمانوں کے 73 فرقوں میں نام لکھ دیا جاتا. یہ واحد فرقہ ہے جو علی کو کافر بھی کہتا ہے اور واجب القتل بھی کہتا ہے. ورنہ باقی مولا کے حوالے سے بہت فرقے بنے اسلام. مولا کے مخالف بھی ہوئے، دشمن بھی ہوئے، لیکن کافر اور واجب القتل. ابن ملجم اسی سے تھا. وہ عورت مقامہ جس نے اپنا محل یہ رکھا تھا کہ علی کا سر لے کر آؤ، وہ بھی اسی فرقے کی تھی. اور یہ اسپلٹ ہوئے تھے مولا سے.
نیزوں پہ قرآن بلند کرنے والے واقعات میں باتیں بہت، ایک طرف اتنے مقدس کہ تقوی اور پرہیزگاری ان پہ ختم، اتنا احتیاط کرنے والے، دوسری جانب اتنے وحشی، اتنے خوخار، اتنے جنگلی واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخ۔ خباب ابن عرد جیسا عظیم صاحب، شیعہ اور سنی جن چند صحابیوں کی عظمت پر متفق ہے ان میں خباب ابن عرد، مولانا نہج البلاغہ میں 2 جگہ پہ خباب کی تعریف کی، بلکہ ایک تو پورا خطبہ ہے چھوٹا سا خباب کے بارے میں۔ جب اسلام قبول کیا پیغمبر کے بالکل شروع زمانے کے صحابی، اور لوہے کی سیخوں سے ان کی پیٹھ کو داغا جاتا، جو گرل، آپ گرل پہ آج کل چکن وکن لگاتے ہوں گے، گرل، اس پہ خباب ابن عرد کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پوری پیٹھ زیارت بن گئی تھی۔ یعنی بعد میں جیسے جیسے اسلام پھیلا لوگ مدینے آتے تھے، کہتے تھے کہ اے خباب ذرا اپنی وہ پیٹھ کو دکھاؤ جو اسلام کے خاطر ایسی جلائی گئی کہ اب تک وہ سفیدی ان کی پیٹھ پہ نظر آ رہی۔ خباب ابن عرد کا بیٹا عبداللہ بہت ہی مقدس انسان، قاری قرآن، حافظ قرآن، خارجی نے پکڑ لی۔ علی کے بارے میں کیا کہتے؟ کہا وہ قرآن کے عالم ہے، دین کی بصیرت رکھتے، کہا تم بھی واجب القتل، اور یہ کہہ کہ انہیں ایک درخت سے باندھا قتل کرنے کی۔ اب جب درخت سے باندھ رہے تھے تھوڑا درخت ہلا، ایک کھجور گر پڑی ٹوٹ گئی، ایک خارجی نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی، سارا لشکر دوڑ کے آ گیا، حرام حرام حرام۔ جیسے آپ مدینے کی زری کے قریب بھی پہنچ جائیں تو حرام حرام حرام، پتہ نہیں کیسے کیسے خبیث دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، حرام حرام حرام، تھوکو تھوکو تھوکو۔ پتہ نہیں یہ درخت کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، بغیر مالک کی اجازت کے کھجور کیسے منہ میں رکھ سکتے ہو؟ اور ادھر قریب سے خنزیر یعنی ایک سور گزرا۔ نفرت و کراہیت تو مسلمانوں میں ہمیشہ سے ہے، ایک خارجی نے آگے بڑھ کے مار دیا، سب اس کے اوپر پل پڑے۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی یہ خنزیر مارنے کی؟ یہ کسی یہودی یا عیسائی کا ہوگا، اسلامی دنیا میں صرف وہی کتے اور خنزیر رکھنے کی اجازت۔ ایک غیر مسلم کے مال کو بھی ضائع کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، ڈھونڈ کے لاؤ، مالک کو پیسے دے کے راضی کریں۔ یہ واقعات وہی ہو رہے جہاں عبداللہ ابن خباب ابن عرد درخت سے بندھے۔ اب جب یہ دونوں معاملے سیٹل کر کے آئے تو عبداللہ نے کہا کہ بھائی تم لوگ ایک کھجور کا اتنا خیال کرتے ہو کہ حرام حرام حرام، اور ایک یہودی کے خنزیر کا اتنا احترام کرتے ہو کہ بائی مسٹیک مارا گیا تو جب تک کہ مالک سے اجازت نہیں چین نہ آیا تو میں تو حافظ قرآن، نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، کہانی تو اس طرح قتل کیا جائے گا کہ لوگ قیامت سے عبرت حاصل کریں۔ انتہائی بے دردی سے زمین پہ پچھاڑ کے گرایا، ان کو ان کی بیوی کے ساتھ پیٹ کے چاک کر کے ان کو اس طرح مارا جیسے آج کل عیسیٰ کی ویڈیوز آپ کو نظر آئی۔ مولا نے کہا کہ ہم حاکم شام سے لڑنے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا خوخار گروہ علی اور علی والوں کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم نکلے شام کی طرف، یہ پیچھے سے کوفے پہ اٹیک کرے، پہلے ان کا خاتمہ کرنا۔ جنگ نہروان جبکہ وہاں پہ ایک اور بہت دلچسپ واقعہ شروع میں ہی پیش آیا، لیکن ٹائم نہیں، اور کیونکہ وہ میرے اصل موضوع سے ہٹ کر ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ مولا گئے جنگ نہروان، لیکن جو علی کا طریقہ، کام جنگ نہیں کرے، پہلے پوری کوشش کریں گے ان کو کنونس کریں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، انہیں کنونس کر، جتنے اب تک انہوں نے گناہ اور غلطیاں کی، جتنے مومنوں کو شہید کیا ہے، وہ سب معاف ہو جائے گا اگر یہ کنونس ہو جائے، قائل ہو جائے، حق پر آ جائے۔ ہمیں جنگ شروع نہیں کرنا، سامنے اتنا خبیث گروہ ہے تو علی کو واجب القتل سمجھ رہا ہے۔ مولا کہہ رہا کہ نہیں، یہ پہلے امام کا طریقہ یہی آخری امام کا طریقہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا انتظار اسی لیے کیا جائے گا کہ امام جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، پہلے سامنے والے دشمنوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں۔ جب بالکل قائل نہ ہو تب امام زمانہ کی جنگ ہو، پہلے امام اور آخری امام کے جہاد کا طریقہ یکساں ہوگا۔ تو خیر آج کی مجلس میں ابھی تک تو آخری رسول آخری امام کو ملا کے چل رہا تھا، آج پہلا اور آج امامت میں آ گیا پہلا اور آخری۔ مولا نے اپنے لشکر کے 5 حصے،
میمنے کا سردار جو یعنی رائٹ فلینک ہے، میمنے کا سردار ایک صحابی کو بنایا، میسرے کا سردار ایک صحابی کو بنایا، خود مولا لشکر کے بیچ میں گئے، 800 اصحاب رسول اس جنگ میں علی کے ساتھ تھے، ان کا سردار قیس ابن سعد ابن عبادہ کو بنایا۔ اچھا رائٹ سائڈ پہ بھیجا ابو ایوب انصاری، کتنا عظیم صاحب جس کے گھر میں رسول اللہ نے ہجرت کے بعد اسٹے کیا۔ ہماری لاسٹ مجلس 1 ربیع الاول سنڈے کو ہے جو ہجرت رسول کی تاریخ، ابو ایوب۔ تو رائٹ اور لیفٹ پر ایک جیسے اسٹیٹس کے آدمی ہوں گے، یہاں شیس ابن ربیع کو بنایا لیفٹ پر، اور ابو ایوب انصاری سے کہا تم رسول اللہ کے صحابی، تمہارا ایک اسپیشل احترام ہے مسلمانوں، تم جاؤ سفید جھنڈا لے کے خارجیوں کے بیچ میں جاؤ اور ان کو کنونس کرو، جب تک کوئی امکان ہے ان کی اصلاح کا علی جنگ نہیں شروع کرے۔ شیس ابن ربیع، سمجھے دونوں کے پوسٹ برابر، ابو ایوب انصاری رائٹ، شیس لیفٹ، بگڑ گئے۔ یا امیر المومنین ایسے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں، تلوار اٹھائیے سب کی گردن اڑا دیجیے، آپ بھی مت جائیے، آپ کا یہ غلام کس لیے؟ مجھے اشارہ کیجیے، میں جا کے ان کو سزا دے۔ مولا نے کہا نہیں، جو ہمارا طریقہ ہے یعنی اسلام، پہلے کنوینس کرنا، چاہے شاید کو اپنی غلطی مانی۔ شیس ابن ربیع علی کی محبت میں بار بار کہتا تھا کہ مولا میری آنکھوں میں خون اتر رہا ہے، یہ آپ کے دشمن اب تک زندہ کیسے؟ ابو ایوب گئے، ایک بار کنوینس کیا، کنوینس کسی کو کیا ہونا۔ ان کا سردار عبداللہ ابن وہب پکار کے کہتا ہے کہ تم واپس جاؤ، علی کو بھیجو، یا میں علی کو ماروں گا یا علی کے ہاتھوں مر جاؤں گا۔ مولا نے کہا اس بے حیا کو دیکھو، اسے پتا ہے تیر و تلوار اور نیزہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اس طرح میرے سامنے آنا چاہتا۔ اس نے پکار کے کہا ہاں تیرے سامنے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ تیرے ہاتھ سے مرنا بھی میرے لیے کامیابی ہے۔ خیر پھر تو وہ جنگ ہوئی جو کچھ، اس جنگ میں سارے خارجی مارے گئے، صرف 9 بچے، اور سب سے زیادہ جس کی تلوار سے مارے گا وہ شیس تھا۔ علی کی محبت میں اتنا جنونیوں کی طرح سے جنگ کر رہا۔ مالک اشتر کی تلوار سے صفین میں مولا کے برابر مارے گا یا شاید ایک کم۔ شیس ابن ربیع کی تلوار سے تو مولا سے بھی زیادہ خارجی مارے گا، اتنا جوش سے لڑ رہا ہے علی کی محبت۔ جنگ ختم ہو، 2 جملے ہمارے سامنے آئے، ایک مولا کا، ایک مسلمان علی کے لشکر والوں۔ لشکر والوں نے کہا الحمدللہ یا امیر المومنین سارے خارجی ختم ہو، صرف 9 بچے۔ ہم نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، جنہوں نے اسلام کو، قرآن کو بدنام کر دیا، تقوی اور پرہیزگاری کے نام پہ اتنے ظلم عظیم کیے۔ مولا نے مسکرا کے کہا یہ تمہاری غلط فہمی، یہ لوگ ابھی باپ کے صلبوں میں بھی ہیں، ماں کے رحم میں بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ نکلتے رہیں گے ہر زمانے میں۔ تقوی دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ نبیوں جیسا تقوی، اور ظلم دیکھو گے تو دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم کو بھول جاؤ۔ یہ پیدا ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ آخری زمانے میں تو یہ چور اور ڈاکو اور لٹیرے بن کے سامنے آئے۔ یہ مت سمجھنا کہ ختم ہو گئے، یہ مولا کی ایک ایسی پیشین گوئی کہ تمام علماء نے اس کو لکھا، اور آج کل تو خیر اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ کہا یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ ختم ہونے والی نسل نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ شیس سے مولا نے، اب لشکر بہت خوشی کے شادیانے بجاتا ہوا چل رہا، اور سب سے بڑا کارنامہ شیس نے انجام دیا، شیس ابن ربیع، یعنی پاکستانی اعتبار سے وہ ہلال جرأت کے نشان حیدر کا حقدار، خیر ایسوں کو کہاں ملتا ہے، بطور محاورہ کہہ رہا ہوں، وکٹوریا کراس کا حقدار۔ لیکن مولا نے چلتے چلتے پلٹ کے دیکھا اور کہا شیس اپنے ایمان کی بڑی حفاظت کرتے رہنا، کسی اور سے پورا لشکر ہے، کسی سے نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے خون سے اپنے ہاتھ رنگو۔ اور وہ تو تھوڑا اٹھا مولا، ابھی آپ نے دیکھا کہ میں آپ کے خاندان کے دشمنوں کا کس طرح سے خاتمہ کرتا ہوں۔ اب میدان کربلا میں یہی شیس ابن ربیع عمر سعد کے لشکر میں سب سے نمایاں جگہ پڑا، اور آقا حسین کا پہلا خطبہ جس کے بعد عاشورے کی جنگ شروع، نام لے کر کہا کہ اے میرے بابا کے لشکر کے علمدار،
بابا کے لشکر کی علمدار، کیا تم نے خط لکھ کر مجھے کوفے نہیں بلایا تم نے؟ اور یہ کیا تمہاری ورڈنگ نہیں تھی کہ اے حسین ابن علی کوفے آ جائیے، میوے پھل پک چکے ہیں، فصل تیار ہے، ہر ایک آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر ایک آپ کے لیے بے چین ہے، خط لکھ کے مجھے بلایا؟ شیس ابن ربیع نے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے، ہم نے نہیں بلائے۔ مولا نے اس کا خط خیمے سے منگوا کے دکھا دی اور کہا کہ کیا تم نے میرے بابا سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ کہا کہ وہ تو تمہارے بابا نے بہکا دیا تھا، علی کے بارے میں کہہ رہے، تمہارے بابا نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں نعوذ باللہ اس کے جملہ نقل کر رہا ہوں، چھپکلی کی بیعت کرنا زیادہ اچھا ہے علی کی بیعت کے مقابلے، جو کل علی کی محبت میں مرا جا رہا۔ محمد ابن اشعث ابن قیس بھی علی کے لشکر میں، علی نے اس کو کوئی پوس نہیں دی۔ شمر بھی علی کے زمانے میں کوفے میں رہتا ہے، علی نے کبھی اس کو پوس نہیں دی، اس کو لشکر کا علمدار بنایا اور کہہ رہا ہے علی نے گمراہ کر دی۔ چھپکلی کی بیعت زیادہ اچھی ہے علی کی بیعت کے مقابلے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا میں تمہیں تمہاری پوری تاریخ سناؤں، اس کے ذرا حالات بتانا شروع کی۔ شیس ابن ربیع خیز و خذف میں آ گئے، ارے بڑے صاحب ہم یہاں پہ جنگ کرنے آئے ہیں کہ علی کے بیٹے کا خطاب سننے آئے؟ کیا کھڑا دیکھ رہا ہے؟ علی کے بیٹے کا خاتمہ کر، تقریریں سننے نہیں آئے۔ کربلا کی جنگ کے بعد اس نے اپنی منت پوری کی، ایک منت مان کے کربلا گیا، کوفے میں ایک مسجد بنائی تھی، کس شکرانے میں کہ علی کے بیٹے کے قتل کرنے کی سعادت مجھے ملی۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جو اس وقت مسجد کوفہ، اسی کا ایک ایکسٹینشن اس نے منت پوری کرتے ہوئے بنایا۔ علی کا اتنا چاہنے والا کہ دو ہی مثالیں ہمارے پاس ہیں، ایک ابن زیاد کا باپ زیاد، اسے علی نے گورنر بنایا، اب وہ پھر علی کی شہادت کے بعد علی کے خلاف، اور ایک شیس ابن ربیع جسے مولا نے اپنے لشکر کا علمدار بنایا، وہ علی کے لشکر کا علمدار بنا دشمن علی کو ختم کرنے، یزید کے لشکر کا علمدار بنا حسین ابن علی کا خاتمہ کر، اور اتنا بڑا مشن کے باقاعدہ منت کر کے آیا تھا اور منت کو جا کے پورا بھی کیا۔ تو اب یہ روایتوں میں بار بار آیا کہ یہ تو اول زمانے کے لوگوں کی حالت ہے، تو آخری زمانے میں تو ایمان اتنی تیزی سے جایا کرے۔ ابھی بھی میں کہیں بیٹھا ہوا اپنے بعض مومنین کے درمیان کہہ رہا تھا نا کہ بہت ہی سلینگ ٹائپ کا شعر ہے، کیسے 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 ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے ویسے ویسے ہو گئے، ویسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، پتہ نہیں وہ کیا شعر ہے۔ آخری زمانے میں یہ بہت ہوگا۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ رسول حریص علیکم، جو ہمیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے اتنا پریشان ہے، وہ یہ کیسے برداشت کریں کہ ہم اسلام سے باہر نکلیں؟ تو بار بار ڈرایا اپنے ایمان کو ہر دور میں بچانا، خاص طور پر آخری زمانے۔ لیکن پھر یہاں پہ ایک عجیب حدیث آ گئی، اب یہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ یہ خود پیغمبر کی ہے کہ امام کی، لیکن ایک حدیث جب بار بار ڈرایا آخری زمانے کا ایمان، بس ہر وقت خطرے میں رہے، مرد عورت جوان بوڑھا جاہل عالم ہر ایک کا، جب بار بار یہ کہا گیا تو سامنے والا مجمع جو تھا وہ ذرا سا ریلیکس ہو گیا کہ بھائی یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ ہمارا زمانہ تو آخری نہیں، جب رسول اللہ کے زمانے کے جو لوگ ہیں تو پہلا زمانہ، اگر یہ حدیث پانچویں امام کی ہے تب بھی یہ آخری زمانہ تو ہے۔ آخری زمانہ تو کہیں گے جب 12واں آ جائے گا یا 12ویں کی امامت شروع ہوگی۔ ذرا سا ریلیکس ہو گیا کہ یہ وہ پرابلم ہے جو معصوم بتا رہے مگر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تب وہ حدیث آ گئی جو میں بہت مختصر، اب تو وقت بہت زیادہ گزر گیا، پیغمبر نے کہا یا امام، اسی لیے میں لفظ مشترک استعمال کروں، معصوم نے کہا کہ آخری زمانہ دنیا کے حساب سے بھی آخری زمانے کا خطرہ ہے، مومن کے حساب سے بھی آخری زمانے کا خطرہ۔
گھبرا کے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا کہ ہر مومن کا آخری زمانہ اس کی موت ہوتی. ایک تو ہوتا ہے کہ پوری دنیا والوں کے لیے آخری زمانہ، وہ تو چلے جب امام آنے والے ہوں گے اور مصیبتیں بڑھیں گی اور سفیانی آئے گا اور دجال آئے گا اور زلزلے آئیں گے اور قحط آئے گا اور بغیر کسی وجہ کے شوٹنگ ہوا کریں گی، چلے وہ ہے دنیا کی پوری آبادی کا آخری. مگر ہر مومن کا اپنا بھی ایک آخری زمانہ، وہ ہے تمہاری موت کا وقت. وہ پہلے زمانہ یعنی رسول اللہ کے زمانے کا مومن بھی کہا جب موت کا وقت قریب آتا ہے، شیطان ایک آخری ٹرائی کرتا کہ یہ مومن ساری زندگی تو میرے ہاتھ سے بچ نکلا، ایک ٹرائی کر لو، اب یہ آخری وقت ہے، شاید اب یہ میرے ہاتھ میں آ جائے. میں کھیل ویل کا تو آدمی ہوں نہیں، جسم سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی میدان میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کی، اور مجھے کیا کاؤچ پوٹیٹو ہوتے ہیں اس ٹائپ کا بھی میں کھیل کا عادی نہیں. مگر یہ سنا ہے کہ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اگر کوئی ٹیم ہار رہی ہو اور آخری کچھ لمحے ہو تو پورا زور لگا دے کہ بھئی آخری لمحے گول سے ہم ہار رہے ہیں، پورا زور لگا دیں، گول اتار دو کسی طرح. اور پاکستان میں کرکٹ زیادہ پاپولر، T20 کے آخری 2-3 اوور جو ہے بہت اہم ہوتے ہیں. مار دھاڑ آنکھیں بند کر کے بیٹ گھمایا جا رہا ہے کہ آخر میں 22 رن باقی ہیں، آخری اوور میں 24 رن باقی ہیں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں. پورا میدان بوم بوم کناروں سے گزرا ہوتا ہے، جس کا مطلب مجھے نہیں پتا، جو لوگ بتاتے ہیں وہ دوہرا. شیطان یہ اصل میں وہ ہے ساری زندگی ہمیں بہکایا. کیسا؟ عام بہکانا نہیں، عام تو بہک جاتے ہیں ہم لوگ، نماز چھوڑ دی، گانے سن لیے، بے حجاب عورت نکل گئی، گھر کے اندر کوئی مکس گیترنگ رکھ لی، کوئی لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا، کرسمس پارٹی کے اندر چلے گئے جہاں شراب سرو کی جا رہی ہے، خود بھی کبھی شراب پی لی، مثلا نعوذ باللہ. یہ تو چھوٹے، یہ گناہ بہت بڑے، عقیدے کے مقابلے میں چھوٹے گناہ یہ تو ہوتے رہتے ہیں، پھر توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. شیطان کو زیادہ انٹرسٹ ان سے نہیں ہے، شیطان کا انٹرسٹ ہے ہمارا عقیدہ تباہ کرنا. چنانچہ وہ لاسٹ ٹرائی کرتا ہی دنیا سے جا رہا ہے، لیکن ابھی زندہ ہے نا، ابھی میرے پاس چانس ہے. ابھی امپائر کی وسل نہیں بجی. سنا پاکستان میں ایک زمانے میں یہ نعرہ بھی لگا تھا پچھلے سال دھرنے میں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی، تو امپائر کی انگلی کا مطلب یہ کہ ملک الموت آنے والا. ابھی تک امپائر کی وسل نہیں بجی، ابھی تک چل رہا ہے کھیل. آخری کوشش کرو، پورا زور شیطان لگاتا ہے. تب یہ معصوم کا جملہ، اگر پیغمبر کی حدیث، اگر امام معصوم، کہ جن کو ساری زندگی شیطان نہیں بہکا پاتا ہے آخری وقت میں بہکا دے گا. تو بہت زیادہ فکر کرنا، آخری وقت میں تمہارا ایمان بچا رہے. پیغمبر تو ہم سے زیادہ ہمارے لیے پریشان. تو اب کئی حدیثوں کو ملا کے، ٹائم کم ہے نا، تو کئی حدیثوں کو ملا کے اپنے الفاظ تو کہا یا رسول اللہ آخری وقت میں ایمان بچانے کا طریقہ کیا؟ ایک تو دعا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبعلی اماما والی چھوٹی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم الحمد کے علاوہ کی دعا. یہ تو دعا ہے، کوشش. اب یہاں پہ ایک عجیب جملہ ہے جس میں پورا اشرا کیا، رمضان کے 30 دن کی مجلس سے پڑھ چکا ہوں، کہا کہ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہے. یہ ایمان بچانے کا طریقہ، جب موت تمہیں یاد رہے گی، یعنی تمہارے فوکس میں رہے گی موت، کہ اصل میں تو زندگی مرنے کے بعد ہے. یا کتنے سال کی زندگی؟ آج بھی میں کوئی ریسرچ پڑھ رہا تھا، امریکن سائنٹسٹ، کہ 75 ایئر کی ایج آئیڈیل ایج ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. چلیں 100 سال، چلیں 150 سال، پھر تو مرنا ہے نا. اور آخرت کی زندگی کتنی؟ ایک تو اول تو پتہ نہیں قبر ہی کی زندگی کتنی، کیونکہ جس دن ہم مرے اس دن سے لے کے اسرافیل کے سور بھوکنے تک تو قبر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والوں کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جب قبروں سے اٹھایا جائے. تو اب پتہ نہیں قیامت کب آئے، لیکن اتنا پتا ہے کہ ہمارے پردادا کو مثلا 150 سال تو قبر میں ہو ہی چکے، ان کی عمر بیچارے کی 85 تھی.
اور ان سے پہلے پردادا کے وقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اور پھر قیامت اور پھر جنت و جہنم کا یہ ہمیشہ فوکس میں رکھنا یاد رہے گا کہ یہ جو چند گھنٹوں کا گناہ کر رہے ہو اس کے کانسیکوینسز کتنے خطرناک نکلنے والے. جب آدمی کے پاس دو چیزیں ہوں دو چیزوں کو کمپیئر کر رہا ہو کہ یہ مثلا آدھے گھنٹے کا ایک گناہ ہے بچے کی برتھ ڈے پارٹی میں گیدرنگ ہو گئی بے حجاب. ہاں اگر سب حجاب میں ہو تو کوئی حرج نہیں اب ہو گئی اور نتیجہ اس پر کتنی سزا یہ جب تک یاد رہے. کہا کہ اگر ہمیشہ یاد نہ رکھ سکو تو ایٹ لیسٹ ہر شب جمعہ موت کی یاد کی رات بناؤ. موت کی یاد آج کی رات موت کی یاد. آج اب مغرب کی نماز سے لے کر کل عصر کی نماز تک ہر نماز میں ریکمینڈ ہے سورہ جمعہ پڑھنا جس کے اندر موت کا تذکرہ. موت کا ہے اس کے بعد امام زمانہ. یہ دو تذکرے ملے ہوئے ہیں لیکن اب وقت نہیں رہا مجھے منزل مسائل پر آنا ہے. موت یاد رکھو فوکس میں موت رہے. اچھا کیسے یاد رہے؟ تو کائنات کا سب سے سچا انسان اگر اپنی آنکھوں دیکھی بات آ کر آپ کو بتا دے. ایک تو ہے نا علماء کی آپ نے کتابیں پڑھی کچھ تاریخی واقعات پڑھے مگر ایک یہ کہ کائنات کا سب سے سچا انسان اپنی آنکھ سے دیکھی بھی بات بتا اس کی سچائی میں کیا شک ہوگا کہ ابو جہل و ابو لہب نے بھی مانا کیا محمد تم صادق بھی ہو اور تم امین بھی ہو بلکہ رسول اللہ نے کلمہ بعد میں پیش کیا لا الہ الا اللہ بعد میں پیش کیا. پہلے کہا کہ اے مکے والوں میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں اگر کہہ دوں کہ پیچھے فوج ہے میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے کہا تمہاری بات مانی. پیغمبر نے کہا لیکن کیوں مانو گے تم تو دیکھ ہی نہیں رہے. کہا لیکن ہم نے تمہیں تو دیکھا ہے نا ساری زندگی تم صادق رہے آج تک غلط بیانی نہیں کی تو ہم شک کیوں کریں. پھر کلمہ پڑھوایا. تو توحید بھی اس حوالے سے دیکھیے تو سیکوینس میں بعد میں آئی ہے. پہلے صداقت رسول آئی پھر توحید آئی ہے کہ پیغمبر کی بات ہی میں یقین نہ ہو تو توحید سے متعلقہ چیزوں پہ کیسے یقین آئے گا. تو ابو جہل تو کہہ دے کہ ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے تم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے لیے کافی. اور مومن شکر پیغمبر جو معراج کے سفر پر گئے اس میں پیغمبر نے برزخ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا. آنکھوں سے کہ میں خود دیکھ کے آیا بے نمازی کو کیا عذاب مل رہا بے حجاب عورت کو کیا عذاب مل رہا گانا سننے والے کو کیا عذاب مل رہا حرام کھانے والے کو کیا عذاب مل رہا شراب پینے والے کو کیا عذاب مل رہا زنا کرنے والے کو کیا عذاب مل رہا تکبر کرنے والے کو کیا عذاب مل رہا قوم میں اسپرٹ پیدا کرنے اور فتنہ و فساد پھیلانے والے کو کیا عذاب مل رہا. آنکھ سے دیکھ کے آئے. یہی تو برزخ ہے نا. پیغمبر نے جب سفر معراج کیا تو قیامت تو نہیں آئی تھی. قیامت ہوتی تو آج یہاں ہوتے ہی نہیں. قیامت سے پہلے کا زمانہ. تو آپ دیکھیں جب تک کہ وہ یاد رہے کہ قبر کے اندر بھی کچھ ہے عذاب یا ثواب تو آدمی کا ایمان بچے گا. لیکن اس پر یقین کیسے آئے؟ تو کائنات کے سب سے سچے انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ہم کو اور آپ کو سنائی. کیا اس سے زیادہ کس بات پہ یقین ہوگا؟ 10 عورتوں کا جو عذاب پیغمبر نے بتایا بہت سی خواتین ذاکرات آج کل پڑھتی ہیں وہی شب معراج کی حدیث اور نیکیوں کا ثواب بھی. شب معراج پیغمبر نے دونوں منظر دیکھے. نیکوکار کتنے راحت و آرام میں ہیں. ایمان اسی طرح بچتا گناہ کا خوف دل میں پیدا ہو نیکی کا شوق دل میں پیدا ہو. شوق و خوف کے درمیان جو زندگی گزارے اس کو مومن کہتے ہیں. یہ عزیز علیہ ہے یہ حریص علیکم. پیغمبر کو شوق ہے پیغمبر کو خوف ہے ہماری پریشانیوں سے تو اپنی آنکھوں دیکھ کی بات بتائی. تو پھر کسی نے سوال بھی کر لی مگر یا رسول اللہ اب یہ سوال ہے جو میری دوسری بات ہے. عذاب بتایا آنکھوں دیکھا موت سے لے کے قیامت تک کا اور ثواب بتایا نیکیوں. یا رسول اللہ قبر میں سب سے زیادہ ثواب کس بات پہ ملتا یعنی برزخ. 3-4 جواب دیے ہیں. میں بہت جلدی بیان کر رہا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے اور بس 1 گھنٹہ ہوگا. مسائل کے 2-4 منٹ تو ایکسٹرا ہوتے ہیں. بہت جلدی کہا جو ماہ رجب کے ایام بیس کے 3 روزے رکھے
13, 14, 15 رجب کے 3 روزے. ویسے ہی رجب کے یہ 3 روزے ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح یاد ہے جو عمل داؤد کرتے ہیں. اولاد کا کوئی بھی آپ کو پرابلم پیش آ جائے، عمل داؤد سے بہتر ہمارے پاس کوئی دعا نہیں. ذرا لمبا تھکا دینے والا عمل ہے، تبھی امام نے کہا ماں ہی کرے. اتنی زحمت اولاد کے لیے ماں ہی برداشت کرے گی، باپ نہیں. لیکن اس عمل سے ہٹ کے 3 روزے. نماز شب 2 رکعت نماز ہدیہ والدین، مغفرت والدین نہیں، وہ تو آج پڑھی جاتی. ایک نماز ہمارے یہاں ہدیہ والدین، جس کے طریقے میں 2 روایتیں ہیں، دونوں طریقے صحیح. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا، دوسری رکعت میں انا اعطینا قل هو اللہ نہیں. یا دوسرا طریقہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ، دوسری رکعت میں انا اعطینا. سورہ کوثر تو دونوں روایتوں میں دوسری رکعت میں ہے. کہا یہ نماز مغفرت والدین سے زیادہ اہم ہے. کیوں مولا؟ کہا کہ اس نماز میں والدین بھی آتے ہیں، تمام مرحوم رشتے دار آتے ہیں، تمام اولادیں آتے ہیں. مغفرت والدین ربنا اغفر لی والی دعا جو خواتین اکثر یہ نماز پڑھتی ہیں شب جمعہ. مردوں کو کہاں یاد کہ کوئی باپ بھی تھا اور کوئی ماں بھی نہیں یاد. صاحبان ایمان کو یہ یاد ہے کہ بہرحال باپ تھا، مگر اس کی خدمت کرنا. خدمت اصل جملہ یہ تھا. عورتیں میں نے دیکھا بہت باقاعدگی سے یہ نماز پڑھتی ہیں اپنے والدین، مگر وہ صرف باپ اور ماں کو فائدہ ہو. بہت بڑی بات ہے. لیکن اسلام میں والدین پلس صلہ رہتی، چچا بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں، اپنے بھی دادا، پھر نانا، پھر ان کے خالہ پھوپھی، پھر اور بہت سارے رشتے دار. اور کہا کہ یہ قبر میں بہترین عبادتوں میں سے ایک ہے جو کہا نماز، رجب کے 3 روزے پلس صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. ورنہ ایمان اس طرح سے ضائع ہوگا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے. یہ بھی روایت میں آیا، پتہ بھی نہیں چلے. مولا کیسے؟ کہا کوئی سرما لگا کے اگر رات کو سو جائے، صبح اٹھے گا سرما اس کی آنکھ سے جا چکا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا کب اڑا یہ سرما. کہ اس طرح سے ایمان، اگر تم نے ایمان بچانے کی کوشش نہ کی، مگر ایمان ضائع ہوتا ہے. اس کی سب سے بہترین مثال شیس ابن ربعی نہیں، وہ ایک واقعہ، زیاد نہیں، وہ ایک واقعہ، کربلا کا میدان نہیں ہے. بہترین مثال ہے حسن مجتبیٰ کی امامت. صاحبان ایمان کی اکثریت حسن مجتبیٰ کی بیعت کرنے کے بعد حسن کے مخالف ہو گئے. مختار نامے میں کبھی دیکھیے امام حسن کے حالات، یا جو بہت شروع میں ایران سے فلم یا ٹی وی کا ڈرامہ آیا تھا تنہا ترین سردار اردو میں، کبھی دیکھیے. وہ نعوذ باللہ میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حسین کی مظلومیت سے زیادہ آپ کو حسن مظلوم لگے. کس طرح سے صاحبان ایمان نے اپنا ایمان بیچا، حاکم حشام کے ہاتھ بیچا. باقاعدہ بارگیننگ ہوئی، کیا قیمت ہے، یہ قیمت ہے، یہ زیادہ ہے تو یہ کم کرو تو نہیں، یہ بہت پہلے ہی میں نے مناسب بتائی ہے بلکہ اس سے زیادہ، یہ ساری چیزیں ہوں. حسن مجتبیٰ کو زخمی کس نے کیا؟ جو آدھا گھنٹہ پہلے تک اپنے آپ کو حسن کے شیعہ کہہ رہا. حسن کو گرفتار کر کے معاویہ کے ہاتھ بیچنے کی پلاننگ کس نے کی؟ جو 1 گھنٹے پہلے تک اپنے آپ کو حسن کے شیعہ کہہ رہا. بھائی غیر اور دشمن تو ظلم کرتے ہیں، وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، حیرت اس پہ نہیں ہے، حیرت اپنوں پہ ہوتی. تو ایمان ضائع ہونا، باقی بات کل ہوگی آج بہت جلدی. مگر حسن مجتبیٰ خالی اس اعتبار سے بہت مظلوم نہیں، اس اعتبار سے بھی بہت مظلوم کہ ایسا شاید ہی آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ مرنے کے بعد بھی کسی کو تیر مارے گئے. آقا حسین جب اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جنازہ لے کے نانا کے پہلو میں چلے، ایک خاتون وہاں پہ فوج لے کے کھڑی اور ایک مرتبہ کہا لے جاؤ اس جنازے کو واپس، میں حسن کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں. پہلے تو امام حسین نے ڈانٹ کر قرآن کی آیت تلاوت کی،
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. کہا اس طرح سے نبی کی قبر پہ بات کی جاتی ہے؟ آہستہ بات کرو. اور پھر کہا کہ تیرا حق کیا ہے اس جگہ پہ جو تو روکنے آ رہی ہے؟ کہا تم نے میری بات نہیں مانی، اے میرے ساتھیوں تیر برساؤ. شہید ہونے کے بعد 70 تیر چلے جو حسن کے جنازے میں شہادت کے بعد بے وقت ہوئے. یہ عباس کی شخصی جوانی. کربلا میں عباس 34 سال کے تھے، اس وقت 23 سال کے. غیظ و غضب کے عالم میں تلوار پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے روک دیا، عباس نہیں. عجیب امتحان ہے میرے آقا عباس کا. جب وقت آتا ہے تلوار چلانے کا، عباس ہی کو روک دیا جاتا. جنازہ لے کے میرے آقا واپس ہوئے اور ایک بار پہلے گھر میں داخل ہوئے. دنیا میں کون سا جنازہ گھر سے نکل کے واپس آیا؟ زینب ابھی اپنے بھائی کو الوداع کہہ کے بیٹھی کہ دیکھا کہ دروازہ کھلا، بھیا حسین جنازہ لے کے آ رہے. تڑپ کے کہا بھیا یہ گھر سے نکل کے میرے بھائی حسن کا جنازہ کیوں آیا؟ حسین نے کہا زینب باتیں بعد میں کر لینا، تفصیل بعد میں پوچھنا، پہلے تو ایک آخری خدمت انجام دو. یہ کہہ کہ جنازہ زمین پہ رکھا. زینب ذرا بھیا حسن کے لاشے سے تیر تو نکالنا. ایک طرف بھائی بیٹھا، ایک طرف بہن بیٹھی، روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں. یہ منظر کبھی زینب بھولے گی؟ تبھی تو 11 محرم کو جب حسین کے لاشے پہ پہنچی، ایک مرتبہ کا بھیا حسین کل مدینے میں بھائی حسن کے لاشے میں تیر سے میں نے نکالے، آج تیرے لاشے سے تیر نہیں نکال رہی ہوں. تیرا لاشا تو تیروں سے چھلنی ہے، لیکن بھیا تو دیکھ رہا ہے کتنا فرق ہے. کل زینب کے ہاتھ کھلے تھے، آج زینب کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. بھائی کے لاشے میں کھڑی ہے، تیروں سے چھلنی لاشا دیکھ رہی اور تیر نہیں نکال پا. خدا بندہ ماہ صفر کی یہ آخری راتوں کا واسطہ جو رسول خدا کی وفات، حسن مجتبیٰ کی شہادت، آٹھویں امام کی شہادت، ایام ادا کی تاریخیں، میرے مظلوم آقا حسین اور مظلومہ شہزادی کی مصیبتوں کی راتیں، جو لوگ آج کی مجلس میں گریا کر رہے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی مدد فرما. آج کی شب جمعہ کا واسطہ خدا بندہ مجلس میں آنے والوں کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا کر دے. شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خاص طور پر حاضرین مجلس کے خاندان کے مرحومین کو اعلی علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. خدا بندہ ہمارے تمام بیماروں، خصوصاً سید حسن عسکری بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے کہا گیا. خدا بندہ یا من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے ایمان کو مرتے دم تک بچا اور ہمیں امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ آپ کی شب جمعہ کا واسطہ ظہور امام میں تاجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس اس حوالے سے ہے، اس کے ساتھ نماز وحشت کی بھی درخواست کی گئی ہے. تو نماز وحشت اور تو آپ گھر جا کے پڑھیں گے. مرحوم میر ذاکر علی ابن میر رضا حسین، اور یہ کچھ اور نام ہیں، مرحوم سید اظہر حسین زیدی، مرحومہ ٹھانڈی بیگم، مرحومہ کشور سلطانہ، مرحومہ سریہ زیدی، مرحومہ شائستہ زیدی، مرحوم آدم علی. اس مسجد کے بانی مرحوم مولانا سید محمد ذکی السویج اور ان کے مرحومین والدین اور اپنے خاندان کے تمام مرحومین سب کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم حسین